ہم انسانی تاریخ کی سب سے محفوظ، سب سے زیادہ پرتعیش اور سب سے زیادہ اداس نسل ہیں۔ ذرا غور کریں، آج ہمارے پاس رہنے کے لیے موسم کی شدت سے محفوظ گھر ہیں، کھانے کے لیے دنیا بھر کی نعمتیں ایک کال کے فاصلے پر موجود ہیں، درد سے بچنے کے لیے جدید ترین ادویات ہیں، اور تفریح کے لیے ہزاروں سکرینیں 24 گھنٹے چل رہی ہیں۔ ہمارے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جس کا خواب پچھلی صدیوں کے بادشاہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن پھر ایسا کیوں ہے کہ سنڈے کی شام کو جب آپ کا دفتر بند ہوتا ہے، جب کوئی کام نہیں ہوتا، تو آپ کے سینے میں ایک نامعلوم سی گھٹن زدہ اداسی اترنے لگتی ہے؟ آپ صوفے پر لیٹے نیٹ فلکس پر گھنٹوں سکرول کرتے ہیں کہ کیا دیکھیں، لیکن کچھ بھی آپ کو خوش نہیں کرتا۔ آپ دوستوں کے ساتھ پارٹی کر کے واپس آتے ہیں اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی ایک بھیانک تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے درد کو تو ختم کر لیا، لیکن ہم اس خالی پن کا کیا کریں جو ہمارے اندر ناسور بن کر پھیل رہا ہے؟ ماہرین نفسیات اسے سنڈے نیوروسس کہتے ہیں۔ یہ وہ بیماری ہے جو اس وقت حملہ کرتی ہے جب ہفتے بھر کی مصروفیت کا شور تھم جاتا ہے اور انسان کو اپنے ہی وجود کے اس ہولناک خالی پن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے ایگزسٹنشل ویکیوم کہتے ہیں۔ آج ہم جس چیز کا شکار ہیں وہ غربت یا بیماری نہیں، وہ لایعنیت ہے، میننگ لیسنس۔ ہمارے پاس جینے کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان تو موجود ہے، لیکن ہمارے پاس جینے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ آج سے تقریباً 80 سال پہلے انسانیت نے ایک ایسی لیبارٹری کا تجربہ کیا تھا جہاں انسان کو اس کی آخری حد تک ننگا کر کے دیکھا گیا۔ وہ لیبارٹری ہولوکاسٹ کے ڈیتھ کیمپس تھے، جہاں گیس چیمبرز کی چمنیوں سے دن رات انسانی گوشت جلنے کی بدبو آتی تھی۔ ان کیمپس میں لاکھوں لوگ مارے گئے، لیکن وہاں کچھ لوگ زندہ بھی بچے۔ میں آج آپ کے ساتھ ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی کی تمام تر نفسیات کو الٹ کر رکھ دے گا۔ جب انسان سے اس کا گھر، اس کی فیملی، اس کے کپڑے، اس کے بال، اس کا نام، اس کی شناخت چھین لی جائے، جب اسے بھوک سے مرنے کے لیے -20 ڈگری کی برف میں کھڑا کر دیا جائے، تو وہ کون سا ایک پوشیدہ نفسیاتی عنصر ہوگا جس نے فیصلہ کیا ہوگا کہ کون سا زندہ بچے گا اور کون سا قیدی مایوسی میں آ کر خود کو بجلی کی ننگی تاروں پر گرا کر خودکشی کر لے گا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے کمزور جسم والوں کو تو زندہ رکھا مگر طاقتور پہلوانوں کو موت کی نیند سلا دیا؟ اس ہولناک سوال کا جواب اور آپ کی اپنی زندگی کے خالی پن کا علاج ایک آسٹرین ماہر نفسیات وکٹر ایف فرینکل کی شہرہ آفاق کتاب مین سرچ فار میننگ میں دفن ہے۔ یہ کتاب محض ایک داستان نہیں، یہ ان کروڑوں انسانوں کی چیخ ہے جو آج آرام دہ بستروں پر لیٹ کر خودکشی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آئیے اس کتاب کے ذریعے نازی جرمنی کے ان تاریک ڈیتھ کیمپس کے دروازے کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جہنم کے بیچوں بیچ انسان کی اصل حقیقت کیا نکل کر آتی ہے۔ تصور کریں، آپ ایک ریل گاڑی کے تنگ، بدبودار اور تاریک ڈبے میں بند ہیں۔ آپ کے ساتھ 80 اور لوگ بھی جانوروں کی طرح ٹھسے ہوئے ہیں۔ کئی دنوں سے آپ نے سورج نہیں دیکھا۔ اچانک ٹرین رکتی ہے، دروازے کھلتے ہیں اور باہر سے ایک ہولناک روشنی آپ کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ باہر جرمن فوجی کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں بندوقیں اور چابک ہیں، اور ان کے ساتھ خونخوار کتے بھونک رہے ہیں۔ اور پھر آپ کی نظر سامنے لگے ہوئے ایک بہت بڑے سائن بورڈ پر پڑتی ہے جس پر لکھا ہوا ہے آشوِٹس۔ یہ وہ لفظ تھا جسے سن کر یورپ کے ہر انسان کا خون جم جاتا تھا۔ یہ وہ کارخانہ تھا جہاں انسانوں کو موت کی نیند سلایا جاتا تھا۔ وکٹر فرینکل، جو کہ ویانا کا ایک انتہائی کامیاب ماہر نفسیات تھا، وہ بھی اسی ٹرین میں موجود تھا۔ فرینکل بتاتا ہے کہ جب انسان کو کسی اچانک اور انتہائی خوفناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انسانی دماغ سب سے پہلے جس چیز کا شکار ہوتا ہے اسے نفسیات کی زبان میں کہتے ہیں ڈیلیوژن آف ریپریو، رہائی کا وہم۔
جب وہ قیدیوں کی قطار میں کھڑا تھا تو اسے اور باقی قیدیوں کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی غلطی ہے، شاید انہیں معاف کر دیا جائے گا، شاید آخری لمحے پر کوئی معجزہ ہوگا اور ان کی جان بچ جائے گی۔ ہمارا دماغ حقیقت کی اس بھیانک شکل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ذرا ٹھہریے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف فرینکل کے ساتھ اس دن ہوا تھا؟ ذرا اپنی زندگی پر غور کریں۔ کیا آپ سب بھی کسی نہ کسی رہائی کے وہم کا شکار نہیں ہیں؟ تم سگریٹ پیتے ہو، غلط خوراک کھاتے ہو اور لگتا یہ ہے کہ کینسر مجھے نہیں ہوگا، میں بچ جاؤں گا۔ ہم اپنی زندگی کے قیمتی سال فضول کاموں میں برباد کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ آخری لمحے پر کوئی معجزہ ہوگا اور میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہمارا دماغ بھی تلخ حقائق کا سامنا کرنے سے بھاگتا ہے۔ خیر، پھر وہ لمحہ آیا جس نے فرینکل کو جسمانی اور روحانی طور پر ننگا کر دیا۔ ایک جرمن SS افسر سامنے کھڑا تھا۔ وہ افسر کسی خدا کی طرح ایک انگلی کے اشارے سے فیصلے کر رہا تھا۔ جو قیدی دائیں بھیجا جاتا اسے مزدوری کے لیے زندہ رکھا جاتا اور جو قیدی بائیں طرف بھیجا جاتا اسے سیدھا گیس چیمبر کی چمنیوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ فرینکل کو دائیں طرف بھیجا گیا، اسے بچا لیا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے وہ کمرہ دکھایا گیا جہاں بائیں طرف جانے والے لوگوں کے کپڑے اور جوتے پڑے تھے۔ اس کے دوست، اس کے ساتھی سب مارے جا چکے تھے۔ قیدیوں کے کپڑے اتار لیے گئے، ان کے جسم کے تمام بال مونڈ دیے گئے۔ فرینکل کے پاس اپنی پوری زندگی کی محنت، ایک کتاب کا مسودہ تھا جسے اس نے اپنے کوٹ میں چھپایا ہوا تھا، وہ بھی چھین لیا گیا۔ اس کا نام، اس کی ڈگری، اس کی شہرت، سب کچھ ایک لمحے میں چھن گیا۔ اسے ایک قیدی نمبر دیا گیا، نمبر تھا 119104۔ اب وہ کوئی ڈاکٹر یا ماہر نفسیات نہیں تھا، وہ صرف ایک نمبر تھا، ایک ایسا نمبر جسے کسی بھی وقت مٹا دیا جانا تھا۔ یہ انسان کی ننگی ہستی تھی۔ جب آپ سے آپ کا بینک بیلنس، آپ کے کپڑے، آپ کا عہدہ، آپ کا نام چھین لیا جائے تو سوال تو بنتا ہے کہ تب آپ کیا بچتے ہیں؟ جب وہ ٹوٹ جاتا ہے اور حقیقت اپنے بھیانک ترین روپ میں سامنے آتی ہے تو انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیمپ میں قیدیوں کے ساتھ جو دوسری نفسیاتی کیفیت پیش آئی وہ فرینکل کی کتاب سے سنے تو لرزہ خیز حصہ ہے۔ اس کیفیت کو فرینکل نے اپیتھی، بے حسی کا نام دیا، جذباتی موت۔ شروع کے چند دنوں میں قیدیوں کو جب مار پڑتی تو وہ روتے، جب وہ کسی ساتھی کو مرتے دیکھتے تو انہیں صدمہ ہوتا، دکھ ہوتا، مگر چند ہی ہفتوں بعد ان کے دماغ کا ڈیفنس میکانزم ایکٹیو ہو گیا، ان کے جذبات مکمل طور پر مر گئے۔ فرینکل ایک واقعہ سناتا ہے، ایک دن ایک ساتھی قیدی بھوک اور ٹائیفائڈ سے مر گیا۔ اس کی لاش کو فرش پر گھسیٹ کر باہر لے جایا جا رہا تھا۔ فرینکل اس وقت سوپ کا ایک پیالہ پی رہا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ لاش کو سیڑھیوں سے نیچے گھسیٹتے ہوئے اس کا سر سیڑھیوں سے بار بار ٹکرا رہا تھا اور فرینکل بغیر کسی احساس، بغیر کسی دکھ کے بس اس لاش کو گھورتے ہوئے اپنا سوپ پیتا رہا۔ اس کے اندر کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی صدمہ نہیں تھا۔ اس کی ہمدردی، اس کا ڈر، اس کا رحم، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ انسانی دماغ شدید صدمے سے بچنے کے لیے اپنے ہی جذبات کا سوئچ آف کر دیتا ہے۔ اب ذرا اپنے اسمارٹ فون کی سکرین پر نظر دوڑائیں۔ آج کے اس جدید دور میں کیا ہم سب اسی بے حسی، اپیتھی کا شکار نہیں ہو چکے؟ آپ اپنے فون پر سکرول کر رہے ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ میں آپ کے سامنے کسی ملک میں بمباری سے مرنے والے بچوں کی ویڈیو آتی ہے اور اگلے ہی سیکنڈ میں آپ کسی کامیڈین کا لطیفہ دیکھ کر کہہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تیسرے سیکنڈ میں آپ کسی شادی کی تصویر کو لائک کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم روزانہ خون، قتل و غارت اور بربادی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی صدمہ، کوئی شوق پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا دل پتھر ہو چکا ہے۔ ہماری سکرینز نے ہمیں ڈیتھ کیمپ کے قیدیوں کی طرح حس سے محروم کر دیا ہے، ڈی سینسٹائز کر دیا ہے۔ ہم زندہ تو ہیں لیکن ہمارے جذبات کب کے مر چکے ہیں۔ ہم نے اپنے اندر کی انسانیت کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے مار دیا ہے تاکہ ہم اس دنیا کے شور سے بچ سکیں۔ اب ہم اس کتاب کے سب سے طاقتور، سب سے انقلابی، سب سے عظیم فلسفے کی طرف آتے ہیں، وہ فلسفہ جس نے ماڈرن سائیکالوجی کی بنیادیں ہلا دیں۔ فرینکل نے اس کیمپ میں جہاں روزانہ لوگوں کو بھٹیوں میں پھینکا جا رہا تھا ایک عجیب چیز نوٹ کی۔
کچھ لوگ ایسے تھے جو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے تھے، جو سوپ کے ایک پیالے کے لیے اپنے ہی ساتھیوں کا خون کرنے کو تیار تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی روٹی کا آخری ٹکڑا تک کسی بیمار کے منہ میں ڈال دینے کو تیار تھے۔ وہ موت کی ان بیرکوں میں چلتے پھرتے لوگوں کو تسلی دیتے، ان کے آنسو پونچھ رہے تھے۔ ایک ہی کیمپ، ایک ہی جیسی بھوک، ایک ہی جیسا ظلم، لیکن رد عمل بالکل مختلف۔ اس مشاہدے نے فرینکل کو وہ نظریہ دیا جسے وہ انسان کی آخری آزادی، دی لاسٹ آف ہیومن فریڈمز کہتا ہے۔ فرینکل لکھتا ہے، انسان سے اس کی ہر چیز چھینی جا سکتی ہے سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے کسی بھی دی گئی صورتحال میں اپنا رویہ خود چننے کی آزادی، اپنا راستہ خود چننے کی آزادی۔ ہمارا جدید معاشرہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، میں غصے میں اس لیے ہوں کیونکہ میرے باس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں ناکام اس لیے ہوں کیونکہ میرے والدین غریب تھے، میں نشہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میری زندگی میں بہت ٹینشنیں ہیں۔ ہم نے اپنی ہر ناکامی، اپنے ہر برے رویے کا الزام اپنے حالات پر ڈال رکھا ہے۔ سگمنڈ فرائیڈ کا ماننا تھا کہ انسان اپنے ماضی اور حالات کا غلام ہے، لیکن فرینکل نے کیچڑ اور خون میں لت پت آشویٹس کے کیمپ میں کھڑے ہو کر فرائیڈ کے اس فلسفے کے منہ پر تماچا مارا۔ وہ کہتا ہے، نہیں، حالات انسان کو نہیں بناتے، انسان وہ ہے جو حالات کو معنی دیتا ہے۔ جب کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، حالات، سٹیمولس، اور آپ غصے میں آ کر اسے تھپڑ مارتے ہیں، رد عمل، ریسپانس، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ مجبور تھے۔ لیکن فرینکل کہتا ہے کہ حالات اور آپ کے رد عمل کے درمیان ایک سپیس بھی ہوتی ہے، ایک خالی جگہ۔ اس خالی جگہ میں آپ کی آزادی چھپی ہوئی ہے۔ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ گالی سنیں اور مسکرا دیں، یا پھر روئیں، یا پھر اسے نظر انداز کریں۔ اگر آشویٹس کے ڈیتھ کیمپ میں، جہاں ہر سیکنڈ موت کا رقص ہو رہا تھا، انسان اپنے اندر کی اچھائی اور شفقت کو برقرار رکھنے کا انتخاب کر سکتا تھا، تو پھر آپ کے پاس اپنی ناکامیوں کا الزام حالات پر ڈالنے کا کیا جواز بچتا ہے؟ آپ مجبور نہیں ہیں۔ آپ کا ماضی، آپ کی جینیات، آپ کا ڈی این اے، آپ کے حالات، یہ سب محض خام مال ہیں، را میٹیریل۔ آپ اس خام مال سے اپنی زندگی کی کیا تصویر بناتے ہیں، کیسا مجسمہ بناتے ہیں، یہ آپ کی اور صرف آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس دن آپ اس آخری آزادی کو تسلیم کر لیں گے، آپ کے اندر کا وکٹم مر جائے گا اور ایک نیا فاتح انسان جنم لے گا۔ دوستو، اب ہم اس سفر کے کڑے ترین امتحان، اس کہانی کے کلائمیکس پر پہنچ چکے ہیں۔ یاد ہے شروع میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، اس جہنم میں کون سا پوشیدہ نفسیاتی عنصر فیصلہ کر رہا تھا کہ کون زندہ رہے گا اور کون مرے گا؟ وہ نفسیاتی عنصر تھا مستقبل کی ایک بامانی مقصد کی امید، a meaning in the future۔ فرینکل نے نوٹ کیا کہ وہ قیدی جنہیں یہ لگتا تھا کہ اب ان کی زندگی ختم ہو چکی، جن کے پاس مستقبل کا کوئی خواب نہیں بچا تھا، وہ اچانک ایک دن صبح اپنے بستر سے اٹھنے سے انکار کر دیتے۔ وہ کیچڑ میں لیٹے رہتے، گارڈز انہیں مارتے، کوڑے برساتے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلتے۔ وہ اپنا چھپایا ہوا سگریٹ نکالتے، اسے پیتے اور موت کا انتظار کرتے۔ جب انسان کی روح ہار مان لیتی ہے تو اس کا جسم پھر مرنے کا ہی فیصلہ کر پاتا ہے۔ اسی کیمپ میں ایک قیدی تھا جسے ایک خواب آیا تھا۔ اس نے خواب میں ایک آواز سنی جس نے اسے کہا، مجھ سے کچھ بھی پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ اس قیدی نے پوچھا، یہ جنگ کب ختم ہوگی اور ہم کب آزاد ہوں گے؟ آواز نے جواب دیا، 30 مارچ۔ وہ قیدی امید سے بھر گیا، اس کے اندر جینے کی تڑپ اچانک جاگ اٹھی۔ لیکن جیسے جیسے مارچ کا مہینہ گزرتا گیا، خبریں آنے لگی کہ فرنٹ لائن پر حالات خراب ہیں اور جنگ جلدی ختم نہیں ہوگی۔ 29 مارچ کو وہ قیدی اچانک شدید بیمار پڑ گیا، اسے تیز بخار ہوا۔ 30 مارچ کو جب اس کے خواب والی رہائی نہیں آئی تو وہ ڈیلیریم کی حالت میں چلا گیا، اور 31 مارچ کو وہ ٹائیفائیڈ سے مر گیا۔ کیا اسے ٹائیفائیڈ نے مارا؟ نہیں، اسے اس کی امید کی موت نے مارا۔ اس کے جسم کی قوت مدافعت اس کے ذہن کی مایوسی کی وجہ سے صفر ہو گئی۔ مشہور فلسفی فریڈرک نیتشے کا قول ہے، جسے فرینکل نے اس کتاب کی بنیاد بنایا ہے، وہ انسان جس کے پاس جینے کا کوئی کیوں
वाई मौजूद है, वो ज़िंदगी के किसी भी कैसे हाव को बर्दाश्त कर सकता है। दोस्तों, आपका क्यों क्या है? आप क्यों ज़िंदा हैं? अगर आज आपकी नौकरी चली जाए, अगर आज आपके पैसे ख़त्म हो जाएं, तो क्या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा मकसद जो अगली सुबह आपको बिस्तर से उठने पर मजबूर कर सके? फ्रैंकल ने कैंप से ज़िंदा निकलने के बाद माहिर नफ्सियात के तौर पर एक नया तरीका इलाज ईजाद किया था, जिसे लोगोथेरेपी कहते हैं। लोगोस एक यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है मानी। फ्राइड कहता था इंसान खुशी के लिए, प्लेयर के लिए ज़िंदा है। अल्फ्रेड एडलर का मानना था कि इंसान ताकत के लिए ज़िंदा है, लेकिन फ्रैंकल कहता है कि इंसान न खुशी के लिए जीता है न ताकत के लिए, इंसान मानी के लिए जीता है, मीनिंग के लिए। जब इंसान को अपनी ज़िंदगी में कोई मानी नहीं मिलता तो वो इस खला को भरने के लिए वक्ती खुशियों, मंशियात, सेक्स, इंटरटेनमेंट या फिर ताकत, पैसा, ओहदे के पीछे भागता है और मज़ीद खोखला होता जाता है। फ्रैंकल बताता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में 3 तरीक़ों से मानी तलाश कर सकता है। 1, कोई काम करके या कोई कारनामा अंजाम देकर, बाय क्रिएटिंग अ वर्क और डूइंग अ डीड। ये महज नौकरी करने का नाम नहीं है, ये वो काम है जो आप कायनात को देते हैं। फ्रैंकल कैंप में ज़िंदा क्यों रहा? क्योंकि उसका मकसद उसकी वो नामुकम्मल किताब थी जिसे वो हर हाल में दुनिया तक पहुंचाना चाहता था। वो फटे हुए कागज़ के टुकड़ों पर छुप छुप कर अपने ख्यालात लिखता रहा। उस किताब ने उसे मरने नहीं दिया। आपका वो कौन सा काम है जो आप दुनिया को देकर जाना चाहते हैं? दूसरी चीज़, किसी चीज़ का तजर्बा करके या किसी से मोहब्बत करके, बाय एक्सपीरियंसिंग समथिंग और एनकाउंटरिंग समवन। कैंप में शदीद सर्दी, माइनस दर्जा हरारत में, बर्फ़ के अंदर खंदकें खोदते हुए फ्रैंकल के पाँव जमे हुए थे। मौत उसके बिल्कुल सामने थी। उस लम्हे उसे अपनी बीवी का ख्याल आया जिसे दूसरे कैंप में भेजा गया था। फ्रैंकल लिखता है कि उस लम्हे मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच समझ आया। मोहब्बत ही वो आखिरी और सबसे ऊंची मंजिल है जहाँ तक इंसान पहुँच सकता है। फ्रैंकल को मालूम नहीं था कि उसकी बीवी ज़िंदा है या मर चुकी है, लेकिन उसकी मोहब्बत के एहसास ने उसे इस जहन्नम में भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मोहब्बत महज एक जज्बा नहीं, ये किसी दूसरे इंसान की रूह की गहराइयों में उतर जाने का नाम है। जब आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बामकसद हो जाती है। तीसरी चीज़, नागुज़ीर मुसीबत का सामना करने के रवैये से, बाय द एटीट्यूड वी टेक टूवर्ड्स अनअवॉइडेबल सफरिंग। ये इस किताब का सबसे रुला देने वाला और अजीम तसव्वुर है। अगर मुसीबत से बचा जा सकता है तो उससे बचें, लेकिन अगर मुसीबत नागुज़ीर है, अनअवॉइडेबल है, जैसे कोई लाइलाज बीमारी, किसी प्यारे की मौत या कोई तूफ़ान, तो फिर क्या किया जाए? फ्रैंकल कहता है कि एक दिन उसके क्लिनिक में एक बूढ़ा इंतहाई उदास डॉक्टर आया। उसकी बीवी का 2 साल पहले इंतकाल हो गया था, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था, और वो शख्स शदीद डिप्रेशन में था। फ्रैंकल ने उस डॉक्टर से पूछा, अगर आपकी बीवी की जगह आपकी मौत हो जाती और आपकी बीवी ज़िंदा रहती तो क्या होता? बूढ़े डॉक्टर ने फ़ौरन जवाब दिया, ओहो, ये तो उसके लिए एक हौलनाक अजाब होता, वो मेरी मौत का सदमा कभी बर्दाश्त न कर पाती। फ्रैंकल ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो देखिए डॉक्टर साहब, आपकी बीवी इस हौलनाक अजाब और सदमे से बच गई, और उसे इस सदमे से बचाने की कीमत आप अदा कर रहे हैं। उसके बग़ैर ज़िंदा रहकर, उसकी जुदाई का दुख सहकर। आपका ये दुख रायगा नहीं है, आपका ये दुख उसके लिए कुर्बानी है। ये सुनते ही उस बूढ़े डॉक्टर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फ्रैंकल का हाथ दबाया और खामोशी से क्लिनिक से बाहर निकल गया। फ्रैंकल ने उसके दुख को ख़त्म नहीं किया था, बल्कि उसने उसके दुख को एक मानी दे दिया था। याद रखें, जिस लम्हे दुख को भी मानी मिल जाता है, उस लम्हे दुख नहीं रहता। दोस्तों, अब रुकें। इस दुनिया के बेमकसद शोर को, अपने दिमाग के इस रोने धोने को जो आपकी छोटी छोटी महरूमियों पर चीख रहा है, इस एक लम्हे के लिए खामोश कराएं। कि जो कुछ आपने सुना, ये कोई फ़र्ज़ी कहानी नहीं थी। ये उस इंसान की आवाज़ थी जो जहन्नम की आग से ज़िंदा निकल कर आया था, ताकि तुम्हें ये बता सके कि तुम्हारे अंदर भी वो कायनाती ताकत छुपी है जिसे कोई गैस चैम्बर, कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई माशरा मार नहीं सकता।
اس وقت جہاں بھی آپ موجود ہیں لمحہ بھر کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں، ایک لمبی گہری اور طویل سانس لیں، اپنی زندگی کے دکھوں کو دیکھیں۔ ہم سب کی زندگی میں دکھ ہے، جسے فرینکل دی ٹریجک ٹرائیڈ المناک تکون کہتا ہے۔ درد، احساس جرم اور موت، پین، گلٹ اینڈ ڈیتھ، یہ تینوں چیزیں کائنات کے ہر انسان کی زندگی میں آنی ہیں۔ لیکن کیا آپ ان دکھوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر ایک مظلوم وکٹم بن کر روتے رہیں گے، یا پھر آپ فرینکل کے ٹریجک آپٹیمزم کا سہارا لیں گے اور اس کیچڑ سے بھی ایک پھول کھلا دیں گے؟ زندگی آپ سے کبھی یہ نہیں پوچھتی کہ آپ اس سے کیا چاہتے ہیں۔ دراصل زندگی آپ سے سوال پوچھ رہی ہے۔ ہر لمحے، ہر مصیبت میں زندگی آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھ رہی ہے، بتائے انسان، تم اس صورتحال کا، اس سچویشن کا کیا جواب دو گے؟ تم ٹوٹ جاؤ گے یا تم اس درد سے کوئی معنی نکالو گے؟ کبھی یہ مت سوچیں کہ زندگی کا کیا مطلب ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی ایک مطلب نہیں ہوتا۔ زندگی کا مطلب ہر انسان کے لیے، ہر لمحے کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی کا مطلب اس وقت شاید اپنے بیمار والدین کی خدمت کرنا ہو، کل شاید کسی نئے منصوبے کو بنانا ہو۔ زندگی آپ کے دروازے پر روزانہ دستک دیتی ہے، بس آپ کو اپنا جواب اپنے عمل سے دینا ہے۔ آج رات جب آپ سونے لگیں تو اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور اس اندھیرے میں خود سے، اپنی اس تنہائی سے اور اس کائنات سے ایک وعدہ کریں۔ کہیں اپنے آپ سے، آج کے بعد میں اپنے حالات کا رونا نہیں روؤں گا۔ کوئی مجھ سے سب کچھ چھین سکتا ہے، لیکن کوئی مجھ سے میرا رویہ، ایٹیٹیوڈ نہیں چھین سکتا۔ میں اپنے دکھ، اپنی خوشی، اپنی زندگی کا مقصد خود تخلیق کروں گا۔ میں وہ روشنی بنوں گا جو آشوٹس کے اندھیروں میں بھی چمک رہی تھی۔ اگر وہ لوگ ہولوکاسٹ کے اس جہنم میں انسان بنے رہ سکتے تھے، مسکرا سکتے تھے، امید رکھ سکتے تھے، تو میرے دوست، آپ کا دکھ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اٹھیے، اپنے وجود کے اس خالی پن کو بھریے۔ کائنات کو آپ کے اس شاہکار کی ضرورت ہے جسے صرف آپ تخلیق کر سکتے ہیں۔ اب کچھ دیر خاموشی سے بیٹھے رہیں، اس بیداری کو، اس مقصدیت کو، اس میننگ کو اپنی روح میں اترنے دیں۔ اب آپ کبھی اس لائینیت کے سمندر میں نہیں ڈوبیں گے۔